بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی کے حوالے سے کچھ چند ایک جو اہم اور ضروری مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ قربانی کے حوالے سے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ وہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کے اندر بڑا جو جانور ہوتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا پھر اونٹ وغیرہ ہے، اس کے اندر کوئی شخص عقیقے کا حصہ رکھ سکتا ہے؟ جیسے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کے ساتھ ہی عقیقہ کر لیں، تو اس میں عقیقے کے حصے رکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر بیٹا ہے تو 2 حصے رکھ لیے، بیٹی کا عقیقہ کرنا ہے تو 1 حصہ رکھ لیا۔ کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا پھر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن و حسین کبشین کبشین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا 2 مینڈوں کے ذریعے سے، 2 مینڈے ذبح کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاتن۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بچہ ہے، بیٹا ہے، یعنی کہ اس کے لیے 2 بکریاں ہیں، اگر بیٹی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکری عقیقہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ بکرے اور بکری ہی ذبح کیے جا سکتے ہیں عقیقے کے طور پہ، بڑے جانور کے اندر حصہ نہیں رکھا جا سکتا۔ چاہے جائے کہ کوئی بندہ بڑا جانور خرید لے اور بیٹی یہ مثال کے طور پہ اونٹ ذبح کر دے اس کے عقیقے کے اندر، تو عقیقہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اصل میں شریعت کا جو مقصود ہے، مقصود کیا ہے؟ شریعت کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانوروں کا خون بہایا جائے۔ جانور کون سے ہونے چاہیے؟ بکری وغیرہ، مینڈے وغیرہ۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا ہے، بیٹی ہے تو اس کے لیے 1 جانور کا خون بہایا جائے۔ خون بہانا لازم ہے۔ جس طریقے سے اور روایات کے اندر دم کا تذکرہ ضروری ہے کہ ان کی طرف سے خون بہایا جائے۔ اب یہ جو بڑے جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ ان کی طرف سے نہیں کیے جا رہے ہوتے، ان کا تو حصہ ہوتا ہے اس میں۔ اب کچھ 1-2 اس طرح کی روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ بڑے جانور سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے، وہ روایت سراسر ضعیف ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرما بھی دیا ہے، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرمایا ہے اس چیز کے اوپر، تو بجائے اس کے کہ بندہ بحث کے اندر پڑے، بجائے اس کے بندہ اختلاف کے اندر چلا جائے، بہتر یہی ہے کہ بندہ اس چیز کو اپنا لے، اس کے اوپر عمل کر لے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ کوئی مجبوری تو ہے نہیں، یا تو مجبوری بن رہی ہو پھر بندہ بحث کرے، اختلاف کرے، جھگڑا کرے۔ اگر مجبوری بھی نہیں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلم عمل ثابت بھی ہے تو پھر اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا قربانی کا موقع آ رہا ہے، کیا عورت اپنی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے یا پھر نہیں کر سکتی؟ الغرض یہ ہے کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو اس حوالے سے آج کل بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ چند سال پہلے ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی جس میں ایک خاتون جس نے اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد وہ چلی گئی، یعنی ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد وہ چلی گئی، جو اس کے مزدور وغیرہ تھے، جو کسائی وغیرہ تھے، پھر ان کی ذمہ داری تھی اس کو جانور کو جو ہے نا بنانا، اس کی چمڑی یعنی وہ کرنا، اسی طریقے سے باقی کا کام کرنا۔ تو لوگوں نے بڑا وہ کیا، ابھی دیکھیں جی اس نے کیا کام کر دیا ہے، یہ تو اس نے خود جانور، حیران لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا یعنی ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی حیرانی والی ہے، ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یأمر نساؤہن ان یذبحن بایدیہن، موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیویوں کو خود کہا کرتے تھے کہ تم جانور کو ذبح کرو۔ صحابی رسول اگر کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے، ایک لونڈی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، بکری بیمار ہوگی اور مرنے کی حالت میں پہنچ گئی، اس نے اس بکری کو پتھر کے ذریعے سے ذبح کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا حکم پوچھا گیا کہ اس کو ذبح اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فکلوہ، کھا سکتے ہو، کھاؤ اس کو۔ تو ممانعت کہیں بھی نہیں آئی ہے، بلکہ جواز کے حوالے سے دلائل ہیں۔ تو یہی ہے کہ عورت کیا کرتی ہے، کوئی بھی مسلمان، اب دیکھیں بخاری کی جو روایت ہے جس میں لونڈی نے جانور بکری کو ذبح کیا،
ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عورت ہے، مسلمان عورت ہے، آزاد عورت، اس کا درجہ اوپر ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو لونڈی ہوتی ہے اس کا درجہ نیچا ہوتا ہے۔ مسلمان آزاد ہے، اس کا حکم جو ہے نا اوپر ہوتا ہے، مسلمان غلام ہے، اس کا حکم نیچے ہوتا ہے۔ اب اگر ایک عورت ہے، مرد کا درجہ اوپر ہوتا ہے، عورت کا درجہ نیچا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لونڈی جو ہو اس کا درجہ اس آزاد عورت سے بھی نیچے ہوتا ہے۔ اب اگر جو لونڈی ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کا حکم دیا ہے، تو جو آزاد عورت ہے وہ جانور کیوں ذبح نہیں کر سکتی؟ وہ تو بالاولیٰ ذبح کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ہے حصے۔ اونٹ کا جانور ہے، اسی طریقے سے گائے اور بھینس ہے۔ گائے اور بھینس کے حوالے سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو عوام میں جو بات پوچھنے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب مثال کے طور پہ کیا 5 لوگ مثال کے طور پہ گائے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ یعنی 5 لوگ گائے کو خرید لیں اور جو ہے نا اس کی قربانی کریں، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ وہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ 4 کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، اکیلا بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص اکیلی گائے کی قربانی کر سکتا ہے۔ 7 کا جو مسئلہ ہے، 7 کا مسئلہ یہ ہے کہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اونٹ گائے بھینس کی قربانی میں، زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک، یہ حد ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے 2 حصے بھی رکھ سکتا ہے، کوئی 3 بھی رکھ سکتا ہے، کوئی 4 بھی رکھ سکتا ہے، کوئی 1 رکھ سکتا ہے، اور کوئی اکیلا جانور بھی ذبح کر سکتا ہے۔ صاحب استطاعت ہے، اس کا دل چاہتا ہے بالکل ذبح کر سکتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔